ریگولر حج اسکیم میں اب جو کوٹا بچا ہے وہ اسپانسرشپ کے جو کوٹے میں سے ابھی جو درخواستیں موصول ہوئی ہیں اس کو اگر ہم مائنس کریں تو ابھی جو کوٹا باقی بچا ہے اس کی تعداد وزارت نے قرآن اندازی کے حوالے سے ایک اہم اعلان کرتے ہوئے کہا کل درخواستوں کی بڑی تعداد کا جمع ہونا عین ممکن ہے۔ دوستو السلام علیکم۔ دوستو اسلامک انفو ٹی وی کے پلیٹ فارم سے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور ایک نئی ایپیسوڈ لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ یہ بھی حج اسپیشل ایپیسوڈ ہے۔ سب سے پہلے دعا کی درخواست کے لیے میرے کافی ویورز نے میسیجز کیے، لیکن جو میں نے آج نام پک کیے ہیں اس میں انیسہ حنیف اور میرے بھائی نصر اللہ صاحب فرام ثوابی۔ چلے مل کے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان دونوں کی ہر جائز خواہش کو پورا کرے، اور جو یہ حج 2024 کا ارادہ رکھتے ہیں جو انشاءاللہ جون میں ہونے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کو بخیریت و خوبی حج 2024 کے لیے پاکستان سے روانہ کرے، ان کا حج مبرور ہو اور بخیریت و خوبی پاکستان واپس لے کر آئے، آمین ثم آمین۔ اس کے علاوہ جو بھی میرے ویورز ہیں جنہوں نے مجھے میسیجز کیے اور جو نہیں کر سکے، ان سب کے لیے بھی آپ لوگ اجتماعی دعا کریں کہ اس دفعہ جو بھی حج پر جانا چاہتا ہے اللہ سب کی دلی خواہش پوری کرے۔ دوستوں سب سے پہلے میں نے قرآن اندازی کے حوالے سے آپ لوگوں سے بات کرنی ہے۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ اس چینل کے تھرو میں نے آپ کو ہمیشہ اتھینٹک انفارمیشن دینے کی کوشش کی ہے۔ کل بروز منگل 12 تاریخ کو جو وزارت ہے اس کی طرف سے سرکولر جاری کیا گیا اور آفیشیل اسٹیٹمنٹ سامنے آئی، لیکن 11 تاریخ کو صبح میں آپ کو انفارمیشن دے چکا تھا کہ ڈیٹ ایکسٹینڈ ہونے جا رہی ہے اور یہ 8 سے 10 دن کے قریب ایکسٹینڈ ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ 5 سال کی پابندی ختم ہونے کا امکان ہے۔ اور رات کو میں نے آپ کو اس کو کنفرم کر دیا تھا جو کل وزارت نے سرکولر کے تھرو اور آفیشیل اسٹیٹمنٹ کے تھرو کنفرم کیا، لیکن ابھی میں آپ کو کنٹینیوسلی اپنی ویڈیوز میں بتا رہا ہوں کہ قرآن اندازی کی ڈیٹ کنفرم نہیں ہوئی، اور 12 تاریخ سے پہلے عازمین حج جو اپلیکیشن سبمٹ کروا چکے ہیں تو کیا ان کو کامیاب قرار دیا جائے گا، تو ابھی تک یہ فیصلہ نہیں ہو سکا۔ تو کچھ ریومرز، کچھ میرے یوٹیوبرز بھائی یہ اعلان کر رہے ہیں کہ 12 تاریخ سے پہلے کی اپلیکیشنز جو ہے ان جمع کرانے والے عازمین حج ان کی اپلیکیشنز کامیاب قرار دی جا چکی ہیں۔ تو کل وزارت نے اس پہ کلیریفیکیشن ایک اعلامیہ جاری کیا جس میں وزارت کا کہنا تھا، لفظ بہ لفظ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ وزارت کا کہنا تھا کہ حج 2024 کے حوالے سے 12 دسمبر تک درخواستیں جمع کرانے پر بغیر قرآن اندازی کے کامیابی والی فیک خبر پر حج منسٹری کا برہمی کا اظہار۔ حج منسٹری نے اس قسم کی کسی بھی خبر سے لا تعلقی کا اظہار کیا ہے۔ 22 دسمبر تک جمع ہونے والی تمام درخواستوں پر قرآن اندازی ہوگی، سوائے اسپانسرشپ والی درخواستیں بغیر قرآن اندازی کی شامل ہوں گی۔ دوستوں یہ بھی درست ہے کہ وہ عازمین حج جو 12 تاریخ سے پہلے درخواستیں دے چکے ہیں یا جو پہلی دفعہ حج پر جا رہے ہیں اور 12 تاریخ سے پہلے انہوں نے اپلائی کیا ہے، تو ان سب کو کامیاب قرار دیا جانا چاہیے، جو میں نے کل بھی ویڈیو میں اپیل کی تھی، کیونکہ مجھے خبر مل چکی تھی کہ وزارت کچھ اور سوچ رہی ہے۔ میں نے کمنٹس میں، اگر آپ کل کی ویڈیو کے کمنٹس میں جا کر آپ دیکھیں گے تو کچھ میرے دوست بہن بھائی ہیں، انہوں نے بھی کہا کہ 12 تاریخ سے پہلے اپلیکیشنز دینے والوں کو کامیاب قرار دیا جائے، تو اس میں پہلے ہی بتا چکا تھا کہ وزارت کچھ اور سوچ رہی ہے۔ مطلب یہی کہ تمام کو قرآن اندازی میں شامل کرنا ہے وزارت نے، لیکن ہم اس چینل کے تھرو وزارت سے اپیل کریں گے جو عازمین حج 12 تاریخ سے پہلے اپلیکیشن دے چکے ہیں یا جو پہلی دفعہ حج پر جانے کا ارادہ رکھتے ہیں، تو ان کو قرآن اندازی میں شامل نہ کیا جائے۔ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں کمنٹ میں آئیے، اپنی رائے کا اظہار زیادہ سے زیادہ کیجیے تاکہ وزارت تک ہمارا پوائنٹ آف ویو اسٹرانگلی پہنچ سکے اور وزارت اپنا فیصلہ تبدیل کرنے پر مجبور ہو جائے۔ تو جو بھائی میری اس رائے سے اتفاق کرتے ہیں تو کمنٹ میں آئیے اور اپنی رائے کا زیادہ سے زیادہ اظہار کیجیے، تاکہ یقین کیجیے کہ وزارت کہیں نہ کہیں فالو کر رہی ہوتی ہے۔ پہلے ایک میرے بھائی نے کہا کہ 5000 پر اپلیکیشن جمع ہو سکتی ہے، اور اب میرے ایک بھائی نے کہا کہ 12 تاریخ سے پہلے جتنے عازمین حج ہیں ان کو کامیاب قرار دیا جا چکا ہے۔ دونوں پر وزارت نے مناسب سمجھا کہ ان کو وضاحتی بیان جاری کیا جائے، تو وزارت نے دونوں پر وضاحتی بیان جاری کیا۔ تو اگر آپ اسٹرانگلی اپنے کمنٹس دیں گے اور کھل کر اپنی رائے کا اظہار کریں گے تو وزارت تک ہمارا پوائنٹ آف ویو پہنچے گا۔ دوستوں حج 2024 کی بینک وائز اپلیکیشن اسٹیٹس دیکھ لیتے ہیں گورنمنٹ اسکیم میں۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ منڈے کی شام تک MCB لیڈ کر رہا تھا، لیکن کل منگل کی شام تک یعنی کہ 12 دسمبر 2023 تک جو بینک اب لیڈ کر رہا ہے وہ میزان بینک ہے، جس میں 10,565 اپلیکیشنز ٹوٹل جمع ہوئیں، جس میں 470 اسپانسرشپ اور 10,095 اپلیکیشنز ریگولر حج اسکیم کے تحت جمع ہو سکیں۔
MCB میں کہ بینک کے تھرو جو وزارت کو موصول ہونے والی اپلیکیشنز کی تعداد 9,753 ہے، جس میں اسپانسرشپ 435 اور ریگولر 9,318 اپلیکیشنز ہیں۔ تیسرے نمبر پر جو بینک آتا ہے وہ حبیب بینک ہے، جس کے تھرو 8,153 اپلیکیشنز وزارت کو موصول ہوئیں، جس میں 7,883 اپلیکیشنز ریگولر اور 270 اپلیکیشنز اسپانسرشپ حج اسکیم کے تحت جمع ہوئیں۔ اس کے علاوہ یونائٹڈ بینک کے تھرو 5,712 اپلیکیشنز ریگولر، 260 اپلیکیشن اسپانسرشپ، اور ان دونوں کو ملا دیا جائے، جمع کر دیا جائے تو جو ٹوٹل اپلیکیشن یونائٹڈ بینک کے تھرو وزارت کو موصول ہوئیں وہ 5,972 ہیں۔ دوستو ٹوٹل اپلیکیشنز کا اسٹیٹس دیکھا جائے تو ڈے 16 یعنی کہ 12 دسمبر 2023 منگل کی شام تک جو اپلیکیشنز کی تعداد ہیں وہ حیران کن ہے۔ جو 12 دسمبر کو اپلیکیشن جمع ہوئیں تو عموماً دیکھا گیا ہے کہ آخری دن جو درخواستیں جمع کرنے کا ٹرینڈ ہوتا ہے وہ خاصا تیز ہوتا ہے۔ پچھلی ویڈیوز میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پچھلے آخری 3 دنوں میں یعنی کہ 29، 30 اور 31 مارچ 2023 کو تقریباً 33,000 اپلیکیشنز درخواستیں جمع ہوئی تھیں پچھلے سال۔ ابھی جو آخری 3 دنوں میں جو اپلیکیشنز درخواستیں ہیں جو وزارت کو موصول ہوئیں اس میں 10 دسمبر کو 2,014، 11 دسمبر کو 9,380، 12 دسمبر کو 13,238 اپلیکیشنز وزارت کو موصول ہوئیں۔ اگر ان تینوں کو جمع کر لیا جائے 24,632 اپلیکیشنز بنتی ہیں جو بری نہیں ہیں۔ کل بروز منگل 12 دسمبر 2023 کو ڈے 16 کے اختتام پر ٹوٹل 13,238 اپلیکیشنز جمع ہوئیں، جس میں 12,880 اپلیکیشنز ریگولر اور اسپانسرشپ حج اسکیم کے تحت 358 اپلیکیشنز وزارت کو موصول ہو چکی ہیں۔ اگر ٹوٹل اپلیکیشنز کو دیکھا جائے تو 53,413 اپلیکیشنز ٹوٹل بنتی ہیں، جس میں 51,154 اپلیکیشنز ریگولر اور 2,259 اپلیکیشنز اسپانسرشپ حج اسکیم کے تحت جمع ہو چکی ہیں۔ اس ٹرینڈ کو دیکھا جائے تو ایسا لگ رہا ہے کہ اسپانسرشپ حج اسکیم کا جو کوٹا ہے وہ پورا نہیں ہو سکے گا، لیکن ریگولر حج اسکیم کا جو کوٹا ہے وہ زیادہ ہونے کا امکان ہے، بلکہ یہ زیادہ ہونے کا امکان ہے کیونکہ ابھی جو اپلیکیشنز ریگولر حج اسکیم میں باقی بچی ہیں وہ 12,651 اپلیکیشنز ابھی اور عازمین حج جمع کرا سکتے ہیں۔ تو اس حساب سے دیکھا جائے تو بیلٹنگ مجھے نظر آ رہی ہے قرعہ اندازی ہوگی۔ اور اگر اسپانسرشپ کی بات کروں تو 25,000 میں سے 22,741 کا کوٹا ابھی باقی ہے، ریمیننگ ہے۔ تو میری وزارت سے درخواست ہے کہ 2023 کی طرح جو اسپانسرشپ حج اسکیم کا کوٹا ہے اگر وہ بچ جاتا ہے تو اس کو ریگولر حج اسکیم میں مرج کر دیا جائے اور زیادہ سے زیادہ عازمین حج کو موقع فراہم کیا جائے۔ دوستوں آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں، کیا رائے رکھتے ہیں، کمنٹ میں آئیے اور اپنے رائے کا اظہار کیجیے۔ اگر اس کا تناسب دیکھا جائے پرسنٹیج وائز اس کو دیکھا جائے تو ریگولر حج اسکیم میں حج 2024 میں گورنمنٹ اسکیم میں جو تناسب بنتا ہے وہ 80% بنتا ہے، ریگولر حج اسکیم میں 9% اور اوور آل اس کو دیکھا جائے تو 60% بنتا ہے۔ تو جو ریگولر حج اسکیم ہے اس میں 80% درخواستیں موصول ہو چکی ہیں، صرف 20% کوٹا باقی ہے۔ آخر میں گورنمنٹ سے پھر اپیل کروں گا کہ جو 12 دسمبر سے پہلے اپلیکیشن سبمٹ ہو گئی ہیں یا جو پہلی دفعہ حج پر روانہ ہونے جا رہے ہیں عازمین حج تو ان کو پریفرنس دی جائے، ان کو بھی قرعہ اندازی سے استثناء دیا جائے۔ آپ لوگ اپنی کمنٹ میں اظہار ضرور کیجیے گا اپنی رائے کا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی پریس کریں۔ تھینک یو۔